बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान नाज़रीन। आज 1 अक्टूबर है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है जी। क्या नए आर्मी चीफ आएंगे या एक्सटेंशन दी जाएगी 6 माह की? और इलेक्शन के बाद जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो भी नई हुकूमत आएगी बेशक वो इलेक्ट होकर जिस पार्टी की भी हुकूमत आ जाए वो नए आर्मी चीफ को तैनात करेगी। लेकिन ये जो चोर रास्ते से आई हुई हुकूमत है और जिस तरह इन्होंने एक 22 करोड़ अवाम के मैंडेट को चुरा कर जिस तरह जो एक इम्पोर्टेड रजीम चेंज हुकूमत है ये कैसे नए आर्मी चीफ की तैनाती कर सकती है, तो आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस टाइम जो हुकूमती ऐवानों की तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं एक्सटेंशन को लेकर और नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर, कुछ बड़े अहम जो इनके सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, उनके कुछ लेटेस्ट बयान जो हैं आपके सामने रखेंगे आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर। और इसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे के ऊपर जो है 5 रोज़ा दौरे के ऊपर पहुंचे हुए हैं। और जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है वो 10 या 12 अक्टूबर तक जो है आप सब लोगों के सामने आ जाएगी कि कौन से नए आर्मी चीफ जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि उनका नाम जो है वो अनाउंस हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर अलविदाई तकारीब होती हैं और फिर जो नए आर्मी चीफ आते हैं उनको प्रॉपर जो है सारे जो है वो ब्रीफिंग और ये सब कुछ चलता है। तो वो 1 से 1.5 माह का टाइम होता है और नवंबर में फिर जो है अपनी जो कुर्सी है उसके ऊपर नए आर्मी चीफ आ जाते हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का जी जो है वो बता दिया आवाम को कि 6 या 7 दिन है, दिनों के अंदर अंदर जो है लॉन्ग मार्च की तारीख जो है वो अनाउंस हो जाएगी। और आखिरी हफ्ता, तीसरा हफ्ता होगा या आखिरी हफ्ता होगा अक्टूबर का, इसमें मैं आप लोगों को जो है इस्लामाबाद आने की दावत दे रहा हूं। तो आप सब लोग जो हैं वो तैयार हो जाएं। इमरान खान साहब क्या लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं या उससे पहले मामला हल हो जाएंगे? और इमरान खान साहब का जो बड़ा एक मुतालबा है इलेक्शंस को लेकर वो मान लिया जाएगा? क्या इमरान खान साहब वाकई लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं? ये आज आपके सामने रखेंगे। इसके ऊपर जो है परवेज़ इलाही साहब का भी एक ताज़ा इंटरव्यू आया है, उसका एक क्लिप है वो आपके सामने चलाएंगे और बताएंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो साइफ़र है जी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गायब हो गया है। तो ये इम्पोर्टेड हुक्मरान और ये जितने भी रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि जी साइफ़र तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में है ही नहीं, वो वहाँ से गायब हो गया है। और इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है इमरान खान साहब के ऊपर और सारा यानी कि वो बयानिया बना रहे हैं। तो ये भी आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी साइफ़र जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से चोरी हो गया है। और पहले तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो थी ये मान ही नहीं रही थी कि जो साइफ़र नामी कोई चीज़ भी है और कोई साइफ़र आया है। और ये इम्पोर्टेड जिस तरह इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया कि जी डोनाल्ड लू ने ये एक बाकायदा हदायत दी हमारे सफ़ीर को। 7 मार्च को वहाँ लंच हुआ और वहाँ उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत हार्ड लाइन ले रहे हैं, आप इसको हटाएं वरना ये जो है आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और बाकायदा ये अल्फाज उसने यूज़ किए कि जी अगर इमरान खान को आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में हटा देते हैं और तो आपकी जितनी भी सारी पुरानी गलतियाँ हैं वो माफ़ कर दी जाएंगी। ये इमरान खान साहब ने बाकायदा कहा क्योंकि उन्होंने वो साइफ़र पढ़ा है। फिर जो है ये मान ही नहीं रहे थे कि जी ऐसा कोई साइफ़र आया है, ये सब एक झूठा बयानिया है। अब ये जब से ये साइफ़र की ऑडियो लीक्स हुई हैं तो अब ये मान रहे हैं कि जी साइफ़र आया है। और जितने भी इस ग्रुप के सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े कुछ नाम हैं, वो भी मान रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी साइफ़र तो 7 मार्च को हमें पता था कि वहाँ लंच हुआ है और वहाँ मीटिंग हुई है और 8 और 9 मार्च को साइफ़र यहाँ आ गया है। फिर मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि जी साइफ़र जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को दिखाया है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि साइफ़र मुझसे छुपाया गया था और बाद में जिस तरह मैंने वो निकलवाया है। और फिर ये जो उनकी सेकंड वीडियो आई है उसमें वो बता रहे हैं कि हमने मीटिंग करनी है और जो बातें उसमें हुई हैं हमने वो मिनट्स कोट करने हैं और बाद में उन मिनट्स को हमने इस तरह जो है आवाम के सामने रखना है और साइफ़र एक हकीकत है। अब जब वो सारी हकीकत सामने आ गई तो अब कह रहे हैं कि साइफ़र चोरी हो गया, पहले तो मान ही नहीं रहे थे। तो फिर बंदा इनसे पूछे कि पहले आप मान नहीं रहे थे, अगर आप मान गए हैं तो इसका मतलब आप वो सारा जो आपने बयानिया बनाया कि नहीं जी हम तो इमरान खान से तंग थे, इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, इमरान खान ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, तो वो सारा बयानिया जो था वो सारा झूठ का बुलंदा था। और अब आप साइफ़र को मान गए तो इसका मतलब इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये अमेरिका के
اس کے اوپر جو ہے پاکستان میں جو ہماری 22 کروڑ عوام ہے اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، آئی ایم ایف سے قسط مل گئی، اب آئی ایم ایف جو ہے اور زیادہ پاکستان کو مختلف ایلے بہانوں سے جو ہے وہ ریلیف دینے جا رہا ہے، اور یہ اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ پیٹرول کی قیمتیں بھی جو ہیں کمی کرنے کا اعلان کر دیا گیا، کل رات کو 12 روپے جو ہے پیٹرول کم کر دیا، اسی طرح ڈیزل بھی کم کر دیا، اور آئی ایم ایف نے بھی اجازت دے دی ہے۔ یہ وہی آئی ایم ایف ہے جو 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے کہتا ہے یہ بھی بڑھاؤ وہ بھی بڑھاؤ، اور اب جو ہے آئی ایم ایف ساری چیزیں جو ہیں اجازت دینے کے اوپر آ گیا ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے امپورٹنٹ سرکار وہ مان گئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں جی جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا جی، اس سے جو ہے ادارے کے اوپر جو ہے بڑا قدغن لگ سکتا ہے، اور یہ ادارے کی جو ہے سوورینٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ میکسیمم پاکستان میں جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں میکسیمم ایک دفعہ ایکسٹینشن لی ہے۔ اب یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا ہے نئے آرمی چیف۔ پھر انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ بیٹھ کر بات کہی کہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے پہلے آرمی چیف 4 آرمی چیف جو ہیں وہ تعینات کیے ہیں، تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کو وہ تعینات کریں گے۔ تو اس سے یہ جو ایک ابہام پایا جا رہا تھا نا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی، اور جو ہے عمران خان صاحب نے جیسے کہا کہ اس کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے، اس سارے پروسیس کو جب نئی حکومت آ جائے تو وہ آگے نئے آرمی چیف کو تعینات کرے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ نئے آرمی چیف کو تعینات کریں گے۔ اور اگر جو ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب ایسے یہ چاہتے تھے کہ جی وہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، لیکن نواز شریف صاحب جو تھے وہ اس بات کے اوپر اڑے رہے کہ نہیں، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو جو ہم نے پچھلے 3.5-4 سال بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو، اور پھر جس طرح نواز شریف صاحب نے جلسے میں بیٹھ کے الزامات لگائے جنرل باجوہ کے اوپر اسٹریٹ فارورڈ، جنرل فیض حمید کے اوپر اسٹریٹ فارورڈ الزام لگایا کہ جی جو کچھ بھی ہوا ہے، جتنے بھی کیسز بنے ہیں، ہمیں سزائیں ہوئی، ہماری حکومت ختم ہوئی ہے، سب جنرل باجوہ صاحب نے کروایا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب ہی عمران خان صاحب کو سلیکٹ کر کے لانے والے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے وہ بیانیہ پھر وہ کدھر جائے گا اگر ہم جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں گے؟ تو یہ نہیں ہونے جا رہا۔ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ 10 یا 12 دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ امریکہ دورے کے اوپر گئے ہیں، جو ایک لاسٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو ایک لاسٹ بریفنگز ہوتی ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور امریکہ کے دورے پر ہیں، وہ 5 روز بعد جو ہیں واپس آ جائیں گے، اور نئے آرمی چیف کا جو نام ہے 10 یا 15 اکتوبر تک جو ہے وہ سامنے آ جائے گا آپ سب لوگوں کے۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے جی، عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ 6 یا 7 دن ہیں، اس میں تاریخ کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، اور الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے، اور یہ تاریخ جو ہے جیسے ہی نئے آرمی چیف کا نام آئے گا تو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونے۔ اسی لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 دن میں تاریخ کا اعلان کروں گا، اور اکتوبر کے آخری ہفتے تک جو ہے وہ کال جو ہے تاریخ دی جا سکتی ہے۔ یہ صرف عمران خان صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے اس سے پہلے ہی الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی، اور لانگ مارچ جو ہے اس کو نہ ہی لے کے جانا پڑے مجھے، کیونکہ دیکھیں جی یہ ایک بات تو طے ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں عوام نکلے گی، عمران خان صاحب لازمی بات ہے جب کال دیں گے، اور ان کا جس طرح انہوں نے مومنٹم کو سیٹ کیا اور جس طرح عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، جب وہ فائنل کال جس طرح کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری لڑائی ہوگی، یہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی، تو جس طرح وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں سارے بیانیے کو، اور جس طرح وہ لے کر چل رہے ہیں، جب عمران خان صاحب کال دیں گے تو عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر نکلے گی، اور یہ پچھلی دفعہ کی طرح نہیں ہوگا۔ پنجاب میں حکومت ہوگی اور انہیں جو ہے روک لیا جائے گا، گھروں سے ہی نہیں نکلنے دیا جائے گا، اور جتنے ایم پی ایم این ایز ہیں ان کو جو ہے ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا، اور جس طرح کی پچھلی دفعہ کاروائیاں کی تو اس دفعہ ویسا بھی نہیں ہوگا۔ تو عوام لاکھوں کی تعداد میں جب نکلے گی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ملک جو ہے کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی 100% یہ نہیں چاہتے کہ اس چیز کی نوبت آئے کہ مجھے عوام کو لے کر سڑکوں کے اوپر نکلنا پڑے، اور پھر ہی فیصلے ہوں، اور پھر ہی الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو۔ تو یہ بات جو ہے یہ جو اگلے 10-15 دن ہیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو ہے ملک الیکشنز کی طرف جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں نکلیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب میں جب کال دوں گا تو پھر واپسی نہیں ہوگی،
اور یہ وہ میسیج پہنچا رہے ہیں باقاعدہ کچھ بڑے حلقوں کو، مقتدر حلقوں کو، کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری ڈیمانڈ پوری کر دی جائے اور ملک کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے۔ اور اس میں جی کوئی دو رائے نہیں، عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ جو ہے 100% کریکٹ ہے۔ ملک میں سٹیبلٹی، ملک کی اکانومی کی جو سٹیبلٹی ہے وہ تب ہی آئے گی جب ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب الٹے ہو جائیں، پٹھے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، جو مرضی بھی کر لیں، یہ ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو یہ بالکل ایک فیئر ڈیمانڈ ہے اور یہ ڈیمانڈ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پوری ہوتی نظر آئے گی، اور میرا نہیں خیال کہ لانگ مارچ کی نوبت آئے گی۔ باقی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اب جو ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب جب کال دیں گے تو یہ حکومت سنبھال نہیں سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 مئی کو یہاں ان کی حکومت تھی اور یہاں سے گولیاں بھر بھر کے دی جا رہی تھیں، اور جو شہباز حکومت نے اور نواز شریف صاحب کی حکومت نے 25 مئی کو مسلمانوں کے ساتھ کیا، اس طرح تو میرا خیال نہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ انڈین حکومت کرتی ہوگی۔ تو بہت بڑا ظلم کیا گیا، اور یہ میں بتا دوں، جب ان سے سوال کیا گیا ثناء اللہ کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں بتا دوں کہ عوام جو ہے ثناء اللہ کو ان کے گھروں سے نکال کر جو ہے، یہ جتنے بھی حکمران ان کے گھروں سے نکال کر جو ہے سڑکوں پر لے آئے گی، تو یہ نہیں روک سکیں گے، اس سے پہلے ہی جو ان کی حکومت ہے وہ چلی جائے گی۔ تو پرویز الہی صاحب کے اس بیان کو اگر ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی اور اس سے پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ تو یہ آج کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔